السلام علیکم، ویلکم ٹو مدن میڈیا۔ آپ سن رہے ہیں محمد مدنی کی آواز۔ آج ایک بار پھر ایک نئی ڈاکومنٹری کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوبصورت ضلع سیالکوٹ کی ڈاکومنٹری بتاؤں گا، تو ویڈیو کو پوری دیکھیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ سیالکوٹ پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک شہر ہے۔ یہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا 13واں بڑا شہر ہے۔ یہ پنجاب کے شمال مشرق میں واقع ہے، جو پاکستان کے صنعتی علاقوں میں سے ایک ہے۔ سیالکوٹ گوجرانوالا اور گجرات کے ساتھ مل کر اکنامک کا گولڈن ٹرائی اینگل بنتا ہے۔ اس شہر کے رقبے کی بات کریں تو اس شہر کا رقبہ 102 اسکوائر کلومیٹر ہے، اور اگر بلندی کی بات کریں تو یہ شہر سطح سمندر سے 256 میٹر بلندی پر واقع ہے۔ اس شہر کی آبادی کی بات کریں تو سن 2017 کی مردم شماری کے مطابق اس شہر کی آبادی 6,55,000 سے زیادہ تھی۔ اس شہر کے ڈاک کوڈ کی بات کریں تو وہ ہے 51310، اور ایریا فون کوڈ کی بات کریں تو وہ ہے 052۔ انتظامی تقسیم کی بات کریں تو اس شہر کی 152 یونین کونسلز ہیں۔ سیالکوٹ کی تاریخ کی بات کریں تو سیالکوٹ کی قدیم تاریخ کے حوالے سے کئی کہانیاں ہیں۔ اس شہر کی ابتدائی تاریخ کے لیے کئی افسانے جنم لیتے ہیں۔ ایک کہانی کے مطابق یہ شہر بادشاہ شیلی کے تخت مدرا کے دارالحکومت کے طور پر قائم ہوا، جو مہابھارت کی جنگ میں جنرل کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ سیالکوٹ کی تاریخ کا پہلا صحیح ریکارڈ سکندر اعظم سے ملتا ہے، جس نے 326 قبل مسیح میں پنجاب فتح کیا۔ سکندر کے حملے کے وقت شہر میں 80,000 لوگ رہائش پذیر تھے۔ 460 قبل مسیح میں ہیفتہ لائٹس، جنہیں وائٹ ہنز بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے یہاں پر حملہ کیا اور قبضہ کر لیا، اور پھر 528 عیسوی تک قبضہ کیے رکھا۔ 633 عیسوی میں ایک چائنی سیاح یان زانگ نے سیالکوٹ کا دورہ کیا اور اسے شی کیلو کا نام دیا۔ اس وقت سیالکوٹ پنجاب کی سیاست کا مرکز ہوتا تھا، اور یہاں پر ایک جموں کے شہزادوں نے حملہ کر کے قبضہ کیا ہوا تھا۔ سال 1000 میں سیالکوٹ کی اہمیت میں کمی آنا شروع ہو گئی، کیونکہ قریب ہی لاہور شہر آباد ہو گیا تھا۔ 11ویں صدی میں لاہور میں غزنوی سلطنت کے خاتمے کے بعد ہندو سلطنت کا دارالحکومت سیالکوٹ منتقل کر دیا گیا۔ 1200 عیسوی میں سیالکوٹ مغربی پنجاب کا وہ واحد علاقہ تھا جس پر دلی کی مملوک سلطنت کا راج تھا۔ 1400 میں سیالکوٹ کی آبادی بہلول لودھی کی قیادت میں بڑھ رہی تھی۔ 1520 میں بابر کی فوجوں نے سیالکوٹ پر قبضہ کر لیا۔ مغلیہ دور کے شروع میں سیالکوٹ کو لاہور کا حصہ بنا دیا گیا تھا۔ آخری عظیم بادشاہ اورنگزیب کے دور تک سیالکوٹ اسلامی فکر و اسکالرشپ کے ایک عظیم مرکز کے طور پر جانا جاتا رہا۔ 1707 میں مغل بادشاہ اورنگزیب کی وفات کے بعد مغل دور کا زوال شروع ہوا، جس کے بعد شہر کئی لوگوں کے ہتھے چلتا رہا۔ 1786 میں سکھوں نے یہاں پر قبضہ کر لیا اور شہر کو 4 حلقوں میں تقسیم کر لیا، جن کو یہ 4 لوگ کنٹرول کرتے تھے: جیون سنگھ، ناتھا سنگھ، صاحب سنگھ اور موہر سنگھ۔ اس کے بعد فروری 1849 میں گجرات میں سکھوں کے ساتھ لڑائی کے بعد انگریزوں نے سیالکوٹ سمیت پورے پنجاب پر قبضہ کر لیا، اور پھر آزادی تک انگریزوں کے پاس رہا، اور آزادی کے بعد سیالکوٹ پاکستان میں شامل ہو گیا۔ سیالکوٹ کی آب و ہوا کی بات کریں تو سیالکوٹ میں 4 موسم پائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ستمبر سے نومبر تک کا مونسون کا سیزن بھی شامل ہے۔ سردیوں میں یہاں پر درجہ حرارت 0 ڈگری تک بھی چلا جاتا ہے۔ اگر اب معیشت کی بات کریں تو سیالکوٹ پاکستان کے باقی شہروں کی نسبت امیر شہر تصور کیا جاتا ہے۔ یہ شہر برطانوی ہندوستان کے سب سے صنعتی شہروں میں شامل کیا جاتا ہے۔ سن 2015 میں
सियालकोट ने 2 बिलियन अमरीकी डॉलर की मसनूआत बरामद की, जो पाकिस्तान की टोटल बरामदात का 9% बनता है। सियालकोट में इंडस्ट्रीज की बात करें तो सियालकोट दुनिया में हाथ से बनाए जाने वाले फुटबॉल्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जहां एक साल में 40 से 60 मिलियन फुटबॉल तैयार होते हैं। इसके अलावा खेलों का तकरीबन तमाम सामान ही इसी शहर में बनता है। अगर सियालकोट में आमदोरफ्त की बात करें तो इस शहर से कई मोटरवेज मिलती हैं जो इसे पूरे पाकिस्तान के साथ जोड़ती हैं, जिनमें डुअल कैरिजवे, N5 नेशनल हाईवे और M11 मोटरवे मशहूर हैं। रेल की बात करें तो सियालकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन शहर का मेन रेलवे स्टेशन है। हवाई सफ़र में सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट संभरियाल में वाक़ है, जो शहर से 8 मील दूरी पर है। इस एयरपोर्ट से आप डायरेक्ट बहरीन, ओमान, सऊदी अरब, कतर, UAE, फ्रांस, UK और स्पेन के लिए जा सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको सियालकोट की मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री बताई। उम्मीद करता हूँ आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह करें। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।